اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جس نے باندھا علی اللہ کذبا اوپر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ او کذب بآیاتہ یا تکذیب کی اس کی آیات کی اولئک ینالہم وہی لوگ ہیں پہنچے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب کتاب میں لکھا ہوا حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یتوفونہم قبض کریں گے ان کی روحوں کو قالوا کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا قالوا ضلوا عنا وہ کہیں گے کھو گئے ہم سے وشہدوا علی انفسہم اور اقرار کریں گے اوپر اپنے نفسوں کے انہم کانوا کافرین بے شک تھے وہ انکار کرنے والے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ فی امم جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو تحقیق گزر چکی تم سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں سے فی النار آگ میں کلما دخلت امت لعنت اختہا جب داخل ہوگی ایک جماعت لعنت کرے گی دوسری پہ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا یہاں تک کہ جب واقع ہوں گے اس میں جميعا سارے قالت اخراہم کہے گی ان کی پچھلی لأولاہم پہلی سے ربنا اے رب ہمارے ہؤلاء اضلونا یہی لوگ ہیں انہوں نے بہکایا ہمیں فآتہم عذابا ضعفا من النار دے ان کو دگنا عذاب آگ کا قال لکل ضعف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کو دگنا ملے گا ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے وقالت اولاہم اور کہے گی پہلی ان کے لیے اخراہم پچھلی سے فما کان لکم علینا من فضل نہیں تھا تمہارے لیے اوپر ہمارے کوئی فضل یا نہیں تھی تمہارے لیے اوپر ہمارے کوئی فضیلت فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما کنتم تکسبون بسبب اس کے کہ تھے تم تکسبون کماتے فما کان میں حال کمانا نہیں ہے تمہارے لیے اوپر ہمارے کوئی فضیلت چکھو عذاب بما کنتم تکسبون بسبب اس کے کہ تھے تم کماتے فمن اظلم بات پہلے گزر چکی کہ ظالم بھی بہت سارے ہیں ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے ذات میں صفات میں افعال میں وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے وہ بھی بڑا ظالم ہے ظالم نہیں بلکہ اظلم ہے اس میں تفصیل کا سیکھا ہے جس طرح اکبر بہت بڑا اظلم بہت بڑا ظالم ہے فمن اظلم فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے باندھوں پر اللہ کے کذباً جھوٹ یا جھٹلایا اس کی آیات کو لوگوں کا اندیہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر پروگرام پیش کرتے ہیں فرمایا اگر تمہارا اندیہ ٹھیک ہے تو پھر حضور سے بڑا ظالم کیوں نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم حضور جو فرما رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں البتہ تم جو تکذیب کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو فرمایا پھر جنہوں نے پیغمبر کو جھوٹا کہا پیغمبر کے پروگرام کی تکذیب کی وہ ظالم ہے بڑا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا پر اللہ کے جھوٹ او کذب بآیاتہ یا تکذیب کی اس کی آیات کی اولئک ینالہم نصیبہم وہی لوگ ہیں پہنچے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں لکھا ہوا کتاب میں جو سزائیں لکھی جا چکی ہیں فرمایا یقین ان کے مقدر میں وہ ان کو پہنچ کر رہیں گے حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یتوفونہم قبض کریں گے ان کی روحوں کو اور قالوا کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ سجنوں دسو نا ذرا کتنے نے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ نال شریک ٹھہرایا سی بتاؤ نا کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا اب یہاں ایک وضاحت ہے کہ روح قبض کرنے والا ایک ہے یا کئی ہیں
ایک طبقہ تو کہتا ہے روح قبض کرنے والا ایک ہی ہے، ان کی اپنی دلیل قرآن پاک میں، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں روح قبض کرنے والے کئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں دیکھیں رسولنا یہ جمع ہے، جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو قالو کہتے ہیں، یہ قالو بھی جمع ہے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، قالوا ضلوا عنا وہ کہتے ہیں کھو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین پکی بات ہے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کا سوال و جواب کرنا یہ حق ہے، موت کے وقت فرشتے سوال کرتے ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے، بعینی ہی جس طرح مرنے والے آدمی کی گفتگو جو فرشتوں سے ہو رہی وہ ہم نہیں سن پا رہے، فرشتے جو مرنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم نہیں سن پا رہے، کیوں؟ وہ معاملہ جو ہے نا ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہمارے دنیا کے آلات، ہمارے یہ کان، ہماری یہ آنکھیں اس کا نظارہ نہیں کر سکتی، جس طرح ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کی گفتگو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی سوالات ہیں، قبر میں جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، اگر یہ مرنے والا کافر ہے، بے ایمان ہے، تو یہ آنے والے منکر نکیر کہلاتے ہیں، اگر یہ نیک ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، تو یہ آنے والے مبشر بشیر کہلاتے ہیں۔ سوالات ہوتے ہیں، من ربک تیرا رب کون، ما دینک تیرا دین کیا ہے، من نبیک تیرے نبی کون ہے، باقاعدہ جوابات ہوتے ہیں۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی میت میں لاشا پڑا ہوا ہے، کس طرح سوال و جواب ہوتے ہیں، اب یہ نص قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے وقت فرشتے سوال کرتے ہیں، کیا وہ تم سن سکتے ہو؟ اگر تم یہ سن نہیں پا رہے تو قبر کے اندر کے سوالات کیسے سن پاؤ گے؟ مسئلہ سمجھا رہا ہے آپ کو؟ باہر چارپائی پہ پڑا ہوا ہے مرنے والا، فرشتوں کی اس سے گفتگو ہو رہی ہے، فرشتے روح قبض کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہے ہیں، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہتے ہیں ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، فرشتوں کی یہ گفتگو ہم نہیں سن پا رہے۔ اگر یہ باہر چارپے پہ پڑے ہوئے مرنے والے کے ساتھ فرشتوں کی گفتگو ہم نہیں سن سکتے تو قبر میں پڑے ہوئے کے ساتھ فرشتوں کی گفتگو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ تمسخر کرنے والے کیا کہتے ہیں، جی ہم زندہ کو قبر میں ساتھ لٹائیں گے، وہ بتائے گا سوال و جواب ہوئے کہ نہیں ہوئے، آیا فرشتوں نے پوچھا یا نہیں پوچھا، اس نے جواب دیا یا نہیں دیا۔ قبر میں لٹانے کی ضرورت نہیں، چارپے پہ لٹا دو، جو باہر پڑا ہوا ہے آدمی جس کی روح قبض ہو رہی ہے وہاں لٹا دو، ذرا وہاں دیکھتے ہیں کہ تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے۔ یہ تو نص قطعی ہے، صاف ہے، عذاب قبر حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہیں، قبر میں جب جوابات ہوں گے تو یہ کیا کہتے ہیں منکرین اور کفار کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم سمجھتے ہوتے ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، گویا کاش ہم نے سنا ہوتا، ہم نے سمجھا ہوتا، نہ ہم نے کسی کی بات مانی، نہ ہم نے خود سمجھا، آج جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے سوال و جواب ہوں گے، فرشتوں کی گفتگو ہوگی مرنے والے سے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ فرشتے بہت سارے ہیں روحوں کو قبض کرنے والے، البتہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ان کے انچارج ہیں،
گویا ان کے پاس ایک پوری جماعت ہے جو روحوں کو قبض کرتی ہے، یہ ان کے انچارج ہیں۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، گویا ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ فی امم، ان جماعتوں کے اندر جو آگ میں داخل ہو چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، چونکہ جنات بھی مکلف ہیں جس طرح انسان مکلف ہیں۔ جس طرح انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، جنات کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ جس طرح انسان نافرمانی کی بدولت سزا پائیں گے، جنات بھی سزا پائیں گے۔ اب یہاں پھر ایک سوال ہے کہ جی انسان تو مٹی سے بنا ہے، چلو سمجھ آتی ہے کہ اسے آگ کی سزا ملے گی، جنات تو خود آگ سے بنے گے، ان کو آگ کی سزا کیسے ملے گی؟ یہ سوال ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، انتہائی ٹھنڈا ہے، گویا ان کو ٹھنڈک کا عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی ہے جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی ہے، مجھے کھا رہا ہے۔ اب حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا سانس لے لے، اس نے سانس لیا تو یہ جو گرمی ہم محسوس کرتے ہیں اس کے سانس نکالنے کا نتیجہ ہے۔ جب اس نے سانس اندر کیا تو باہر سردی، جب نکالا تو باہر گرمی۔ فرمایا جہنم کے سانس کا نتیجہ ہے، کہیں گرمی کہیں سردی۔ تو جہنم کے بعض طبقے نے بعض کی شکایت کی، کیوں کی؟ کہ جہنم کا ایک طبقہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اب وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے ہیں، آگ ہی آگ کو کھا رہی ہے۔ تو فرمایا کیا بعید ہے، جنات آگ سے بنے، ان کو آگ کا عذاب ملے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ہیں نا ایک دیہاتی تھا، وہ ہل چلا رہا تھا کھیت کے اندر، کسی نے اسی طرح اس سے مسئلہ پوچھا کہ جی جنات آگ سے بنے، ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ انہوں نے وہ جو روڑا وہاں سے اٹھایا مٹی کا اور اس کے سر پہ دے مارا، مٹی سخت تھی، اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ چیخنے لگا، اس سے کہا کیا ہوا ہے؟ مٹی مٹی کو لگی ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ سمجھ آ گیا، مٹی مٹی کو لگی ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، تاکہ گزر چکی تم سے پہلے جن اور انسانوں سے، فی النار، کہاں داخل ہو جاؤ؟ آگ میں۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی دوسری پہ، جو پہلے سے موجود ہے نا وہ اس پہ لعنت کرے گی، لعنتیو تسی ایتھے بھی ہے، وہ تم نے ہمیں وہاں بھی بہکایا، یہاں بھی موجود ہو، تم بڑے بے غیرت ہو یار۔ دنیا میں تم نے ہمیں نمازیں نہ پڑھنے دیں، دنیا میں تم نے ہمیں سر پہ ٹوپی نہ لینے دی، دنیا میں ہمیں تمہیں اچھے اخلاق کا مالک نہ بننے دیا، حلال نہ کھانے دیا، تم نے ماں باپ کا نافرمان بنایا، علماء کا نافرمان بنایا، قرآن پاک سے دور رکھا، وہ بے غیر تو تسی اتنے بھی ہے گئے ہو، لعنت کریں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، داخل ہوگی ایک جماعت لعنت کرے گی دوسری پہ، یہاں تک کہ جب وہ سارے اس میں گر چکیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے پہلوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے رب ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا، جنہوں نے ہمیں کافر بنایا، گمراہ کیا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لکل ضعف، فکر نہ کرو، ان کو بھی دگنا ملے گا، تمہیں بھی دگنا ملے گا۔ اگر وہ بے غیرت ہے تم بھی بے غیرت تھے، اگر انہوں نے تمہیں بہکایا تو تم بھی تو بہکتے چلے گئے نا، بہکتی چلے گئے، بہکتی چلے گئے۔ فرمایا ہر ایک کو دگنا ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ فقالت اولاہم لاخراہم، اب پہلے پچھلوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، بھی کیا فضیلت حاصل کر لی تم نے ہم پہ، آج تم کو بھی عذاب مل رہا ہے، ہم کو بھی عذاب مل رہا ہے، تم نے کون سا جناب بہت بڑا تمغہ لے لیا ہے، چکھو عذاب بما کنتم تکسبون، بس سبب اس کے کہ تھے تم کماتے ہیں۔ آ جائے گا فمن اظلم، بس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، جس نے باندھا اوپر اللہ تعالیٰ کے کذبا جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا تکذیب کی اس کی آیات کی، اولئک ینالہم، وہی لوگ ہیں پہنچے گا ان کو نصیبہم، ان کا حصہ، من الکتاب، کتاب میں لکھا ہوا، حتیٰ اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، قبض کریں گے ان کی روحوں کو، قالوا، کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، قالوا، کہیں گے ضلوا، کھو گئے،
انا ہم سے وشہدوا اقرار کریں گے علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف انہم کانوا کافرین بے شک تھے وہ کافر۔ قال ادخلوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ فی ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو تحقیق گزر چکی تم سے پہلے جن اور انسانوں سے۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار آگ میں۔ کلما دخلت جب داخل ہوگی امتن ایک جماعت لعنت اختہا لعنت کرے گی دوسری پہ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جميعا یہاں تک کہ جب سب اس میں واقع ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم کہیں گے پچھلے پہلوں سے ربنا ہؤلاء اضلونا اے رب ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا فآتہم عذابا ضعفا من النار ان کو دگنا عذاب دے آگ کا۔ قال لکل ضعف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کو دگنا ملے گا ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم کہیں گے پہلے پچھلوں سے فما کان لکم علینا من فضل نہیں ہے تمہارے لیے اوپر ہمارے کوئی فضیلت فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما کنتم تکسبون بس بب اس کے کہ تھے